کہ آج کی اس بیٹھک کی وجہ کیا ہے، آپ لوگوں نے سن لیا۔ بنیاد یہ ہے کہ مولانا مفتی جمال صاحب نے کہا کہ نماز جمعہ کے بعد ظہر کی نماز یہاں نہیں پڑھی جائے گی، یہ ناجائز ہے۔ توجہ سے سنیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ مولانا مفتی محمد جمال صاحب کو غالباً بعد میں اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے مولانا جمال صاحب آج یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ میں نے بول دیا ہے جوش میں آ کر کے، لیکن مجھ سے چوک ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم وہاں جائیں کیوں، لہٰذا وہ یہاں سے گھر چلے گئے، حالانکہ جانا نہیں چاہیے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن وہ خیر الخطائین التائبون۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، آدم کی سبھی اولاد خطا کرنے والی ہے، غلطی کرنے والی ہے، یعنی جو انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں خیر الخطائین التائبون، بہترین خطا کرنے والا، بہترین گنہگار وہ ہے کہ اگر اس سے تو غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو توبہ کر لے۔ تو مولانا جمال صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ آج بیٹھتے ہوں تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو رہنا چاہیے تھا، بات کر لیتے تفصیلی، اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ ان سے غلطی ہو گئی تو توبہ کر لیتے، معاملہ صاف ہو جاتا، یہ اختلاف جھگڑا ختم ہو جاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بھوپلا یا قرب جوار میں یا پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی نماز جمعہ کے بعد، یہ مسئلہ دیہاتوں کا ہے، شہروں کا نہیں ہے، جہاں جہاں بھی نماز جمعہ کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے وہ شریعت کی روشنی میں بالکل صحیح ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ سنیے، میرے پاس بھوپلا سے جو لوگ پہنچے تھے ان میں کچھ نوجوان بھی پہنچے تھے، انہوں نے مولانا جمال صاحب کی ایک بات میرے سامنے پیش کی کہ دیہاتوں میں اس طرح کی آبادی میں نماز جمعہ کے بعد ظہر نہیں پڑھنا ہے، کا مسئلہ کہاں ملا آپ کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں ہر سال مجلس شرعی کا سیمینار ہوتا ہے، غالباً 2002 کے مجلس شرعی کے سیمینار میں، جس میں محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم القدسیہ بھی تشریف فرما تھے، اور قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ توجہ سے سنیے، اس کے علاوہ ہندوستان کے طول و عرض سے بڑے بڑے مفتیان کرام بھی وہاں پر حاضر تھے، اور یہ مجلس شرعی کا سیمینار ہر سال ہوا کرتا ہے، جس سیمینار میں حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے، اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے۔ اسی سیمینار میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور وہ فیصلہ جو اشرفیہ سے کتاب چھپی ہے مجلس شرعی کے فیصلے، اس کتاب میں یہ فیصلہ ظہر جمعہ کے بعد کا لکھا ہوا ہے۔ مولانا جمال صاحب نے یہاں کے نوجوانوں سے اور بوڑھوں سے کہا کہ اس مجلس شرعی کے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دیہات میں جمعہ کے بعد ظہر نہیں پڑھنا پڑے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج میں اسی مجلس شرعی اور اس کے بعد شرعی کونسل جو بریلی شریف میں منعقد ہوا کرتی ہے، ان دونوں کتابوں کی روشنی میں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمت و رضوان، جو یہ تینوں فیصل بورڈ کے ارکان تھے،
ان تینوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ مجلس شرعی نام کتاب میں، جو کتاب یہاں پر موجود ہے، لکھا ہوا ہے، اس فیصلے میں اجمال تھا۔ اور پھر جب شرعی کونسل بریلی شریف میں منعقد ہوئی تو اس میں حضرت علامہ ازہری میاں تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اجمال کی تفصیل کی، جس میں صراحتاً حضور تاج الشریعہ نے یہ لکھ دیا کہ ایسے دیہاتوں میں جس کو گاؤں کہتے ہیں وہاں اگر نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے تو روکا نہ جائے، البتہ نماز جمعہ کے بعد ظہر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہ فتویٰ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے ساتھ کثیر مفتیان کرام کا ہے، جو کتاب ابھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم آپ کو وہ کتاب دکھا سکتے ہیں جس کتاب کے بارے میں مفتی جمال الدین صاحب نے یہاں کے لوگوں کو کہا تھا۔ اس کتاب کے سمجھنے میں مفتی جمال الدین صاحب سے تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی، انہوں نے جلدی بازی میں غلطی کر دیا اور مسئلہ غلط بیان کر دیا، اور وہ یہاں سے چلے گئے اور ہم لوگوں کو پھنسا دیا۔ ہاں کتاب میں دکھا دیں۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ یہ علماء کرام خاص کر کے توجہ دیں اس میں۔ مبارک پور میں جو مجلس شرعی کا انعقاد ہوا تھا، اس میں جو جمعہ کے بعد ظہر کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا، اور فیصل بورڈ میں حضور تاج الشریعہ تھے، حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر تھے، حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ تھے۔ فیصل بورڈ کے جب آپس میں بحث سے یہ بات کا فیصلہ نہ ہوا تو فیصل بورڈ نے یہ فیصلہ دیا، اس کو توجہ سے سنیے گا، اور بحث تو لمبی ہے لیکن میں صرف فیصلہ سناتا ہوں۔ نمبر 1، جو آبادی عبارت نمبر 1 کے مطابق شہر ہے وہاں جمعہ و عیدین کی اقامت و ادائیگی فرض ہے، جہاں شہر ہے۔ نمبر 3، اسی طرح عبارت نمبر 2 کے مطابق جو مقام پہلے شہر تھا بعد میں اجڑ گیا، شہر نہیں رہا، جب سے اب تک وہاں جمعہ ہوتا آیا لیکن اب وہاں حاکم و امیر نہیں تو بھی وہاں جمعہ برقرار رکھا جائے گا۔ نمبر 3، جو آبادی عبارت نمبر 3 اور روایت نوادر کے تحت آتی ہے اور وہاں جمعہ ہوتا ہے تو وہاں منع نہ کیا جائے، خصوصاً جبکہ عوام و خواص جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، اور کوئی ترک کرے تو مفسدہ اور فتنہ کا دروازہ کھلے، یعنی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا بریلی شریف مبارک پور شریف میں۔ اس میں بات اجمالی رہ گئی تو حضور ازہری میاں نے 3 صفحے میں اس کی تفصیل کی ہے، اور تفصیل کرنے کے بعد حضور ازہری میاں نے یہ لکھا ہے، خلاصہ فیصلہ یہ ہے جو آبادی نمبر 3 کے تحت آتی ہے وہاں جمعہ پڑھنا اصل مذہب کے خلاف ہے، یعنی جو گاؤں ہے، شہر ہے نہیں ہے، دیہات ہے، یہی آبادی نمبر 3 ہے، وہاں فرماتے ہیں وہاں جمعہ پڑھنا اصل مذہب کے خلاف ہے، لہٰذا 2 رکعت بنامے جمعہ پڑھ لینے کے بعد 4 فرض ظہر ادا کر لیا کریں تاکہ ذمہ میں ظہر باقی نہ رہے اور جماعت سے پڑھیں۔ یہ حضور ازہری میاں فرماتے ہیں 4 ظہر پڑھ لیا کریں اور جماعت سے پڑھیں، اور نمبر 4 کا یہی حکم ہے۔ فقیر محمد اختر رضا قادری ازہری غفر عنہ، یہ حضرت کا دستخط بھی ہے۔ اسی کے بارے میں مولانا جمال صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پر جمعہ نہیں پڑھنا پڑے گا، حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس میں غور نہیں کیا۔ حضور تاج الشریعہ کا تفصیلی فتویٰ ہے جس میں انہوں نے فرما دیا کہ جمعہ کے بعد ظہر بھی پڑھنا پڑے گا دیہات میں، گاؤں میں، اور وہ 4 رکعت ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی پڑے گی۔ اب جن کو اس سے زیادہ دیکھنا ہو تو یہاں آ کے دیکھ سکتے ہیں، یا ہم تو بالکل قریب ہیں، آپ کے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، کسی کو شبہ ہو جائے جس وقت چاہے آپ آ سکتے ہیں، آپ کو تشفی کرنے کے لیے، آپ کا جواب دینے کے لیے بندہ ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فیصل بورڈ میں
حضور مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت الرضوان بھی موجود تھے، یہ انہی کی کتاب ہے فتاوی فیض الرسول۔ اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہاں کے لوگ دیہات ہی میں جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں، لیکن بڑی بڑی اور مستند کتابوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے حوالہ کے ساتھ نقل کریں، اور نیز یہ بھی بتا دیں کہ دیہات میں عورتیں عید کی نماز گھر پر پڑھتی ہیں یا کیسا ہے؟ جواب سنیے، بے شک دیہات میں جمعہ کی نماز جائز نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے کہ وہ جس طرح بھی اللہ و رسول کا نام لیں غنیمت ہے۔ ہاکذا قال الامام احمد رضا بریلوی، امام احمد رضا بریلوی نے حضور نے ایسی فرمایا۔ چلیے اس کے بعد اور عبارتیں ہیں عربی کی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بھی نقل فرمایا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى الا في مصر جامع او في مدینۃ عظیمۃ صححہ ابن حزم۔ یہ حدیث ہے، حدیث پاک کا ترجمہ سن لیجئے آپ لوگ۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں تکبیر تشریق نہیں ہے، نماز عید نہیں ہے، نماز ضحیٰ نہیں ہے، نماز جمعہ نہیں ہے، مگر مصر جامع میں یعنی بڑے شہر میں۔ جمعہ کی نماز کہاں ادا کی جائے گی؟ بڑے شہر میں۔ اس کی تصحیح ابن حزم نے اس کو روایت کیا ہے، مصنف ابن الرزاق میں بھی یہ حدیث ہے، اور ابن ابی شیبہ کی جو مصنف ہے اس میں بھی یہ حدیث منقول ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آگے دیکھیے آپ، اس کے بعد آپ نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کا فتویٰ سن لیا۔ اچھا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان جو حضور تاج الشریعہ کے نانا ہیں، اور سیدنا حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے بیٹے ہیں، سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان، ان کا فتویٰ آپ سن لیجئے۔ جہاں فتنہ عوام کا اندیشہ صحیح ہو وہاں منع نہ کیا جائے، فرض ظہر بھی پڑھنے کی تاکید کی جائے۔ دیہات میں جمعہ پڑھنا مذہب حنفی میں ہرگز جائز نہیں، مگر عوام پڑھتے ہیں اور منع کرنے سے باز نہ آئیں گے، فتنہ برپا کریں گے تو ان کو اتنا ہی کہنا ہوگا کہ بھائیو ظہر کی 4 رکعت بھی پڑھو کہ تم پر ظہر ہی فرض ہے، جمعہ پڑھنے سے تمہارے ذمے سے وہ ظہر ساقط نہ ہوئی، وہ فرض ظہر بھی جماعت ہی سے پڑھنے کو کہا جائے، وہ فرض ظہر بھی جماعت ہی سے پڑھنے کو کہا جائے کہ بے عذر ترک جماعت گناہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ حضور مفتی اعظم ہند بھی فرماتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، لہذا جمعہ کے بعد ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہی فتویٰ سیدنا حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فتاوی رضویہ میں ایک جگہ نہیں بلکہ 10 جگہ میں، فتاوی رضویہ 3 جلد باب الجمعہ میں 10 مقامات میں سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ سنیے، یہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب ارشاد فرماتے ہیں دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھنا مذہب حنفی میں جائز نہیں، لیکن عوام اگر پڑھتے ہو تو منع نہ کریں گے کہ شاید اس طرح اللہ و رسول کا نام لے لینا ان کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے، اور جب دیہات میں جمعہ ہی نہیں بلکہ شہر کے جمعہ فرض کی نقل ہے تو اس کے لیے علیحدہ کوئی طریقہ نہیں۔ دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے ظہر کی فرض نماز ساقط نہیں ہوتی، لہذا دوسرے دنوں کی طرح جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے۔ یہ فتویٰ شامی ہے جس کو رد المحتار کہتے ہیں، فقہ حنفی کی بہت مشہور متداول معروف معتمد کتاب، جس میں علامہ سامی ارشاد فرماتے ہیں کہ لو صلو فی القرى لزمہم اداء الظہر، اگر لوگ دیہات میں جمعہ کی نماز پڑھیں تو ان کو ظہر ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اب مولانا مفتی جمال صاحب تو ہے نہیں، ہم کس سے بات کریں؟
لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اہل سنت و جماعت کی جو ہماری عوام ہے وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے. آپ کے علماء کبھی بھی آپ کو غلط مسئلہ نہیں بتائیں گے، وہی بتائیں گے جو آپ کے لیے مفید ہے، جو شریعت کا حکم ہے. ہم خلاف شریعت کوئی بات بتا کے گناہ کیوں لیں گے؟ ہم کیوں گناہگار بننے جائیں گے؟ ہم تو آپ کو وہی بتائیں گے جس میں آپ کا فائدہ ہو، ہم آپ کو وہی بتائیں گے جس میں آپ کا نفع ہو. اور کچھ ہے جی جی دوسری بات ہے کہاں ہے یہ جو ہے جی جی ثم فی کل موضع وقع الشک فی جواز الجمعۃ لوقوع کیا ہے میں سمجھ گیا لوقوع شک فی المسجد واقام اهل الجمعہ ينبغي ان يصلوا بعد الجمعۃ 4 رکعات وینؤوا بها الزہراء حتى لو لم تقع الجمعہ موقع یخرج عنہ. یہ فتوی عالمگیری ہے جس کو حضرت شہنشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک دو نہیں اس وقت کے 300 مفتیان کرام نے ایک ساتھ جمع ہو کے یہ کتاب لکھی ہے. یہ فتوی عالمگیری ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مناسب ہے کہ نماز پڑھیں جمعہ کے بعد 4 رکعت اور نیت کریں اس میں ظہر کی. جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھیں اور اس میں کس کی نیت کریں؟ ظہر کی نیت کریں. اب بھی اگر کوئی آپ کو بہکا رہے ہیں تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو ایرے غیرے کے باتوں میں نہیں جانا چاہیے. ہم حنفی ہیں، ہے نا حنفی؟ بولیے ہم حنفی ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حنیفہ کا جو مسئلہ ہے ہم وہی مسئلہ مانتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل سے بات نہیں کہی ہے. ہمارا امام تابعی تھے. کیا تھے؟ میرے امام کو صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی. میرے امام نے صحابہ سے خود حدیثیں سنی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ امام شافعی تابعی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل تابعی نہیں ہے، امام مالک تابعی نہیں ہے. یہ مقام میرے امام کو حاصل ہے کہ امام اعظم تابعی ہے جنہوں نے صحابی کی صحبت اختیار کی ہے، اور صحابی سے میرے امام نے حدیثیں روایت کی. میرے امام نے جو بھی مسئلہ بیان کیا ہے یا تو قرآن کی آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے، یا میرے مصطفیٰ کی احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، یا صحابہ کرام کے اقوال و فرامین کی روشنی میں بیان کیا ہے. جی چلیے یہ فتوی بحر الرائق ہے جو کنز الدقائق کی شرح ہے، بہت پرانی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے حتی لا تصح فی قریۃ ولا مفازۃ لقول علی رضی اللہ عنہ لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى الا فی مصر جامع او فی مدینۃ عظیمۃ رواہ ابن ابی شیبہ وصححہ ابن حزم. اس کو پہلے بھی میں نے بیان کیا. یہ کنز بحر الرائق ہے جو کنز الدقائق کی شرح. اس میں لکھا ہے کہ جمعہ کے صحت کی شرط یہ ہے کہ اسے ادا کیا جائے شہر میں. جمعہ کہاں ادا کی جائے گی؟ شہر میں. یہاں تک کہ جمعہ صحیح نہیں ہے گاؤں میں اور نہ میدان میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی وجہ سے ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت علی فرما رہے ہیں جو داماد رسول ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى. نہ جمعہ ہے، نہ تشریق ہے، نہ نماز عید ہے، نہ نماز ضحیٰ ہے، مگر مصر جامع میں اور شہر عظیم میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی روایت کیا ہے ابن ابی شیبہ نے، اور ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث سے صحیح لاؤ، حدیث سے صحیح لاؤ. یہ حدیث بھی صحیح ہے. جی جی اس کو بھی سنن القبرا حدیث شریف جلد 100
صفحہ نمبر 254 5615 نمبر حدیث شریف ہے وہ جی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، ایک منٹ سنیے. آپ نے علماء کے فتاوے سنے، حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ آپ نے سنا، حضور مفتی جلال الدین امجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ نے سنا، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فتویٰ سنا، اور فتاویٰ رضیویہ جلد 100 میرے پاس موجود ہے، جس میں 10 فتاوے ایسے ہیں جس میں حضور اعلیٰ حضرت نے تشریف فرمائی ہے کہ دیہات میں نماز جمعہ درست نہیں ہے، ظہر پڑھنا پڑے گا. اس سے آگے بڑھیے، ان فتاووں کو رکھیے اپنے پاس، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پہنچیے، جو صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے ہیں. وہ حضرت مولا علی کی حدیث بھی آپ نے سن لیا کہ حضرت مولا علی فرماتے دیہات میں نماز جمعہ نہیں ہے. حضرت مفتی صدر الشریعہ امجد علی رحمت رضوان فتاویٰ رضویہ شریف میں فتح القدیر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، فتح القدیر کے حوالے سے تشریف فرماتے ہیں کہ صحابہ جب مدینہ اور منورہ سے باہر جہاد کے لیے نکلے، مدینہ اور منورہ اور مکہ معظمہ سے باہر جہاد کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری جگہوں میں فتح عطا فرمائی. تو یہ صحابہ کرام جہاں جہاں شہروں اور گاؤں کو فتح کرتے جاتے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ صحابہ کرام صرف شہروں میں جمعہ قائم کرتے تھے. کوئی بھی ایک روایت کسی صحابی سے مروی نہیں ہے کہ صحابہ نے کہیں پر جنگ میں علاقے کو فتح کیا اور دیہات میں جمعہ کی نماز قائم کی، کوئی روایت ایسی نہیں. فتح القدیر کے حوالے سے مفتی امجد علی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ نے جہاں بھی فتح کیا، اگر دیہات ہے تو وہاں جمعہ قائم نہیں کیا، اور اگر شہر ہے تو وہاں صحابہ کرام نے جمعہ قائم فرمایا. تو معلوم ہوا جمعہ شہر میں جائز ہے، دیہات میں جائز نہیں. لیکن آپ نے بار بار سنا دیہات میں جو ہماری عوام جمعہ پڑھتی ہے یا جہاں جہاں جمعہ قائم ہے، ہم ان کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں، اس لیے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ زیادہ لوگ جمعہ میں ایسی ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کو منع کر دیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو یہ جو ہفتے میں کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں، کسی بھی طریقے سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تو اگر ہم ان کو روک دیں گے تو وہ لوگ تو 5 وقت کی نماز ادا نہیں ہے کرتے، جمعہ بھی چھوٹ جائے گا ان لوگوں کا، تو اللہ کی بارگاہ میں جن کا سر جھکانا ہے یہ بھی رہ جائے گا. اسی لیے ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء سختی کے ساتھ منع نہیں فرماتے، لہذا حکم دیتے کہ جمعہ پڑھ لو اگر ہو رہا، لیکن اس کے بعد ظہر کو با جماعت ادا کرو تاکہ تمہارے ظہر ذمے میں اس دن کی ظہر کی نماز باقی نہ رہ جائے. یہ صحیح بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں ہے اخبرنا معمر عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ لا جمعة ولا تشریق الا فی مسلم جامع ورواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ. حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لا جمعة ولا تشریق ولا صلاة فطر ولا اضحى الا فی مسلم جامع او مدینة عظیمة ورواہ ایضا بسند صحیح. حدثنا جریر عن منصور عن طلحہ عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن انه قال قال علی رضی اللہ تعالی عنہ لا جمعة ولا تشریق الا فی مسلم جامع فإن قلت قال النووي حدیث علی ضعیف متفق لا فیہ وهو موقوف علی بسند ضعیف منقطع. قلت كأنه لم يطلع الا على الاثر الذي فيه الحجاج بن ارطات ولم يطلع على طریق جریر عن منصور فإنه سند صحیح. یہ حدیث جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، اس کی سند صحیح ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے، غریب نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، بلکہ حدیث کی سب سے جو عمدہ کوالٹی ہوتی ہے، اعلیٰ درجہ ہوتا ہے حدیث کا، وہ حدیث صحیح ہے حضرت مولا علی کی حدیث، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں.
سنیے اب میں اس مسئلے کو ختم کرنے جاتا ہوں. میرے خیال میں ہمارے اہل سنت و جماعت کے جتنے ہمارے بھائی لوگ یہاں پر ہیں ان لوگوں پر یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا, سب کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ جو دیہات میں جمعہ کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے ہیں یہی ہماری شریعت کا حکم ہے, ہمارے علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے. بلکہ سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو حدیث ایک روایت کے مطابق موقوفاً اور ایک روایت کے مطابق مرفوعاً مروی ہے وہ حدیث صحیح بھی ہے, جس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے. اب ذرا سن لیجئے, ہاں ادارہ شریعہ پٹنہ سے یہ فتویٰ شریعہ صادر ہوا, اس میں ہے فتویٰ شامی قسطانی اور جواہر کے حوالے سے ہے کہ دیہات میں اگر جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کی نماز ادا کرنا ضروری ہے. جمعہ کی صحت کے لیے جماعت کثیر شرط نہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امام کے علاوہ 3 مرد عاقل و بالغ کا ہونا ضروری ہے, اس سے کم میں جائز نہیں. لیکن جس دیہات میں ہمیشہ سے جمعہ ہوتا آیا ہے اسے بند کرنا بھی مناسب نہیں. ہمیشہ سے ہوتا ہے تو بند کرنا مناسب نہیں, اس لیے کہ لوگ کسی طرح خدا کی یاد تو کر لیتے ہیں ہے کہ نہیں, مگر اس کے بعد نماز ظہر بنیت فرض ضرور ادا کریں کہ اس نماز جمعہ سے نماز ظہر ساقط نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے